بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از یور بردر محمد علی اور میں آپ سب کے ساتھ ایک نئی سیریز شیئر کرنے والا ہوں اور اس کا نام ہے اینٹیڈوٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ جو ہماری سیریز تھی کامبیٹ کٹ اس کا نام تھا, اس میں ہم نے بات کی کہ زندگی کی مشکلات سے کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ جو سیریز ہے اس کا نام سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اینٹیڈوٹ میں نے کیوں رکھا ہے. دیکھیے اینٹیڈوٹ وہ چیز ہوتی ہے جو کسی بھی وائرس کے خلاف مقابلہ کرتی ہے. ہماری باڈی میں مثال کے طور پہ کوئی وائرس پھیل جائے, کچھ جراثیم پھیل جائیں, اس کا ڈیفینیٹلی ایک اینٹیڈوٹ ہوتا ہے, اس کا وہ علاج ہوتا ہے. تو اصل میں اس نام کے پیچھے جو فلسفہ ہے, اس نام کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, میں اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ڈپریشن کا دور ہے, انگزائٹی کا دور ہے. لوگ پریشان ہیں, لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ ہیں, اچھے انسانوں کی کمی ہے بہت زیادہ, فیڈیلٹی کی کمی ہے, وفاداری کی کمی ہے. تو لوگ اس سب کو دیکھ کر بہت سی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ پریشانیاں ہیں بہت سی لوگوں کو. کوئی اپنے بچوں کے حوالے سے پریشان ہے, کوئی ماں باپ کے حوالے سے پریشان ہے, کوئی بیوی کے حوالے سے, کوئی شوہر کے حوالے سے, کوئی جاب کے حوالے سے پریشان ہے. تو پریشانیاں ظاہر ہے مختلف اشکال میں آتی ہیں, لیکن میرا پوائنٹ اصل میں یہ ہے کہ اس دور میں جس لیول پہ پریشانیاں آ رہی ہیں اور جس لیول سے ڈپریشن انکریز ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں, جس لیول سے آپ کہہ لیجئے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز پھیل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں, تو یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے. اور اس الارمنگ سچویشن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم فتنے کے دور کے حوالے سے کچھ احادیث کا مطالعہ کریں. میں نے کیوں اس ورک شاپ کے لیے فتنے کے دور کے حوالے سے احادیث جو ہے وہ سوچا کہ آپ سب کو سناؤں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فیوچر کے بارے میں کچھ پیشن گوئیاں بتائیں, کچھ خبریں بتائیں, اور وہ ظاہر ہے کہ کتاب الفتن میں, صحیح البخاری میں, مشکات میں, صحیح مسلم میں مختلف احادیث ہیں فتنوں کے دور کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں فتنے سے مطلب کیا, فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. ان شارٹ, ان ایزی لینگویج, فتنے سے مراد ہے ٹیسٹ اور ٹرائل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو فتنہ کہا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اولاد کو بھی فتنہ کہا, بیویوں کو بھی فتنہ کہا, مال کو بھی فتنہ کہا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر عورتوں کو بھی فتنہ کہا. تو فتنہ کوئی بیڈ ورڈ نہیں ہے, فتنے سے مراد ہے اینی تھنگ دیٹ کازز یو ٹیسٹ اینڈ ٹرائل. اسی طرح کسی کے لیے کوئی بھی چیز فتنہ بن سکتی ہے, کسی کے لیے کوئی پوزیشن فتنہ بن سکتی ہے, کسی کے لیے کوئی بہت زیادہ مال و دولت فتنہ بن سکتی ہے. تو میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اصل میں اگر آپ نے ویژولائز کرنا ہے کہ فتنہ ہوتا کیا ہے, تو مجھے میرے ایک ٹیچر نے بڑا زبردست ویژولائز کروایا تھا. یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے ڈیفینیشن, یہ صرف میں آپ سب کو ایک سین دکھانے کے لیے, ایک کیفیت بیان کرنے کے لیے, فتنے کی کیفیت ہوتی کیا ہے. تو انہوں نے مجھے جو کیفیت بیان کی کہ فتنہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے اور چاروں طرف سے آپ کے گھر کو آگ نے گھیرا ہوا ہے اور آپ نے رہنا بھی اسی گھر میں, آپ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتے. اب ظاہر ہے کہ یا تو اس آگ میں آپ جھلس جائیں گے, یا آپ اس آگ سے دور ہونے کی کوشش کریں گے, یا آپ کوئی پروٹیکٹیو میجرز لیں گے, آگ کو بجھانے کی کوشش کریں گے, یا ظاہر ہے کہ آگ سے جو پوائزنس گیسز اٹھ رہی ہیں آپ گیس ماسک پہنیں گے اور کچھ نہ کچھ کر کے اس جگہ پہ رہنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے اصل میں فتنہ. تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کس آگ میں رہ رہے ہیں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہاں تو چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں یہ چیز ریئلائز تو دور کی بات, ہم پروٹیکشن کہاں سے کریں گے. پروٹیکشن تو تبھی ہوگی نا, حفاظت تو تبھی ہوگی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ اصل میں ہمارے چاروں طرف ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے اور ہم نے رہنا بھی ہے. تو کبھی ہمیں وہ آگ بجھانی پڑے گی, کبھی ماسک پہننا پڑے گا تاکہ پوائزنس گیسز ہمیں ہرٹ نہ کریں, کبھی جو ہے ہمیں اس آگ سے دور بھاگنا پڑے گا. اور یہ ساری کی ساری بات میں اس سیریز میں آپ سب سے کروں گا. تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ فتنے کے دور کے حوالے سے ہمارے پاس کیا کیا احادیث ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.